میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام وعظ، سخن اور بیان کے اعجاز اور ان کی بے مثالی کی مدح ثنا کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے کلام پر قربان جاؤں کیونکہ آپ کا کلام بے مثل و مثال ہے۔ حالانکہ کلام کرنے کے لیے اللہ نے سب کو زبان دی ہے، لیکن آپ کو تو بات ہی نرالی ہے، کیونکہ آپ کا جو سخن یعنی کلام ہے اس میں کسی کو بھی سخن یعنی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں، اور آپ کا جو بیان یعنی واضح و خطبہ ہے اس کی بے مثالی کا تو ہم بیان یعنی اظہار نہیں کر سکتے۔ اس شعر میں کلام، سخن اور بیان الفاظ کو حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استعمال فرمایا ہے۔ کلام، سخن اور بیان پر یہ تینوں الفاظ اسم ہیں۔ علاوہ ازیں لفظ سخن اور بیان کو تکرار کے ساتھ استعمال فرمایا ہے، لہذا کلام، سخن اور بیان کل 5 الفاظ اس شعر میں ہیں۔ پانچوں کی اصل کلام، سخن اور بیان 3 الفاظ ہیں، اور تینوں الفاظ با اعتبار لغت قریب ہم معنی ہے۔ یہ تینوں الفاظ بوجہ تکرار کے 5 الفاظ ہو گئے، اور اس شعر میں ان 5 الفاظ کے معنی الگ الگ ہیں، لہٰذا اس شعر میں فن شاعری کی صنعت تجنیس کامل 2 مرتبہ ہے۔ سخن دونوں حروف اور اعراب کے اعتبار سے مساوی لیکن با اعتبار معنی متفرق ہونے کی وجہ سے ایک تجنیس ہوئی۔ اس طرح بیان کی دوسری تجنیس ہوئی۔ اب ہم کلام، سخن اور بیان میں کیا فرق ہے اسے دیکھیں۔ کلام کا اطلاق جامع گفتگو پر ہوتا ہے، یعنی جس میں الفاظ تو کم تعداد میں ہوں لیکن معانی کے اعتبار سے اس میں علم و عرفان کے سمندر موجیں مارتے ہوں۔ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ جامع کلام اللہ رب العالمین کا مقدس کلام یعنی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو عام اور خاص اصطلاحات میں کلام اللہ اس لیے کہا جاتا ہے، قرآن مجید سخن اللہ یا بیان اللہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ ان لفظوں میں اس مقدس کتاب کی شان اور کلام کی جامعیت کا کمحق کا اظہار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام شان جامعیت کا حامل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی قد آتیت جوامع الکلم، یعنی مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا ہے۔ سخن اس گفتگو کو کہتے ہیں کہ آدمی عام طور سے اپنے متفرق حال اور امور میں بات چیت کرتا ہے۔ بیان اس کو کہتے ہیں کہ آدمی برائے نصیحت اور دیگر امور مثلا تعلیم، احتجاج وغیرہ کے طور پر واعظ، تقریر یا خطبہ کے انداز میں بولے۔ لیکن ان تینوں صورتوں میں اہم شرط یہ ہے کہ کلام، سخن اور بیان کی آواز انسان کی زبان سے ادا ہو، اور اس آواز کے طور پر جو الفاظ اس کی زبان سے نکلے ان کا کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہو، پھر وہ چاہے اچھے معنی پر مشتمل ہوں یا برے معنی پر۔ اسی لیے تو حضرت رضا بریلوی نے شعر کے مصرع اول میں لفظ زبان کا استعمال فرمایا ہے، کیونکہ زبان کا اطلاق بولی یا بھاشا یا لسان یا لینگویج پر بھی ہوتا ہے، مثلا اردو زبان، فارسی زبان، ہندی بھاشا، انگلش زبان وغیرہ۔ اس لیے جانور کے بولنے کو کلام سخن یا بیان نہیں کہتے، یوں ہی انسان کی زبان کے علاوہ کسی عضو سے نکلی ہوئی آواز کو بھی کلام، سخن یا بیان نہیں کہا جائے گا۔ مثلا کسی نے اپنے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں چٹکائیں یا تالی بجائی یا زور سے ریح خارج کی اور اس کے نتیجے میں جو آواز سنائی دی اس کو بھی کلام، بیان یا سخن نہیں کہا جائے گا۔ یوں ہی انسان کی زبان یا منہ سے یا بے معنی یا لغو آواز نکلی، مثلا کھانسی آئی، خوب زور سے چھینک آئی اور گلے سے بھی آواز نکلی، سیٹی بجائی اور کسی کو روکا، بیل یا گھوڑے یا ہانکنے کے لیے ڈور یا ہور کی آواز نکالی تو اس کو بھی کلام، سخن یا بیان میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یوں ہی اگر گونگا شخص اپنی زبان سے اب یا ہو کی آواز نکالے وہ بھی کلام، سخن یا بیان نہیں، کیونکہ اس پر عربی زبان کے لفظ نطق کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نطق کا لغوی معنی ہے بولنا، یہ بات کرنا، اس لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کلام، سخن اور بیان کی مختصر تعریف ذہن نشین کرنے کے بعد اب حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر کو حدیث کی روشنی میں پرکھیں۔ ایک حدیث تو مدرجہ بالا ہے، دنیا کی تمام زبانوں میں عربی زبان
ایسی فصیح و بلیغ ہے کہ دنیا کی تمام زبانیں اس کے مقابل مانند ہیں۔ عربی زبان کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی، لیکن آپ کے بعد وہ ہر زمانہ میں دیگر زبانوں کی طرح ترمیم و اضافہ کا شکار ہوتی رہی، جس سے وہ زبان خالص نہ رہ کر مخلوط زبان بن گئی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عربی زبان کو حیات نو ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خالص عربی زبان کی تعلیم سے سرفراز فرما کر اس دنیا میں بھیجا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے درمیان ہی رہے لیکن آپ کی زبان سب سے فصیح و بلیغ ہے۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی زبان مٹ چکی تھی، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وہ لے کر آئے، میں نے اسے محفوظ کر لیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار کی فصاحت اور بلاغت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک ہی خاندان میں پیدا ہوئے لیکن آپ ہر زبان کے لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو فرما لیتے ہیں، حالانکہ ہم ان کی بات تک نہیں سمجھ پاتے۔ آپ نے فرمایا، اے علی، یعنی میری تربیت میرے رب نے کی ہے اور بہت ہی خوب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور رسول کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں اس کی زبان سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں بتائے۔ تو جب آپ پوری کائنات کے لیے رسول ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو کائنات کی ہر زبان کا علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کبھی بھی کسی ملک کا باشندہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتا، آپ اس کی زبان میں اس سے گفتگو فرماتے، اور یہ دیکھ کر خود صحابہ کرام بھی حیرت میں پڑ جاتے۔ حضرت کعب بن عاصم اشعری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اہل یمن کا ایک وفد حضور اقدس خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اپنی زبان میں گفتگو کی تو آپ نے بھی ان سے انہی کی زبان میں گفتگو فرمائی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کسی دوسری زبان میں گفتگو فرماتے تو صحابہ سمجھ نہ پاتے، یہاں تک تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اللسان کے متعلق روایات مذکور ہوئیں، لیکن ایک امر کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ہر ذی علم کے لیے لازم نہیں کہ وہ فصیح اللسان ہو اور علم بلاغت یعنی تقریر کرنے میں مہارت رکھتا ہو۔ بارہا کا مشاہدہ ہے کہ وہ عالم جو علم کا بہتا سمندر ہوتا ہے، جس کے علم کا لوہا سب مانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے کے لیے جب میدان میں آتا ہے تو ناکام رہتا ہے، لوگوں کو اس کا انداز بیان پسند نہیں آتا اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو علم کے معاملہ میں صف آخر کی بھی حیثیت نہ رکھتا ہو مگر فن بلاغت کی وجہ سے مجمع پر چھا جاتا ہے اور اس کی تقریر میں مجمع ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہوتا ہے، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ، تقریر اور بیان کی کیفیت کیا تھی، وہ صحابہ کرام کے مقدس زبانی سماعت فرمائیے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں یہاں تک عرض کیا کہ یعنی میں سارا عرب گھوما ہوں اور عرب کے فصحاء کو بھی سنا ہے مگر آپ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں پایا۔ حضرت برا بن عامر سقفیہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر فصیح عرب میں پہلے پیدا نہ ہوا نہ پیدا ہوگا۔ حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور وہ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے تو محسوس ہوتا کہ ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت اور واعظ فرمایا کہ جس سے دل پگھل گئے اور آنکھوں سے آنسوں کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ دوران خطبہ آپ نے قبر کے احوال کا تذکرہ فرمایا جو کسی مرنے والے کو پیش آئیں گے۔ بس آپ نے جب یہ ذکر فرمایا تو تمام اہل مجلس میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح کا خطبہ کبھی پہلے نہیں سنا گیا تھا۔ جب آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ اگر تمہیں ان باتوں کا علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور روتے ہی رہو، یہ سن کر صحابہ کرام نے اپنی چادروں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس طرح کے مزید کافی واقعات ہیں جو
بیان تو نہیں کیے جا سکتے، مختصر وقت ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔